حدیث قدسی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا بھئی جو ہم سے ملتا ہے ہم اس سے ملتے ہیں، جو ہماری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے ہم اس کی طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ آج کل لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو ذرا یہ حدیث پاک سنیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اپنے بندے کے یقین کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے وہ بھی میرے علم میں ہوتا ہے، اور جب میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرے، میرا ذکر کرے، تو پھر میں جس جماعت میں اس نے مجھے یاد کیا میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی وہ تو انسانوں میں میرا ذکر کرے گا، انسانوں کے سامنے مجھے یاد کرے گا، میں فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں، فرشتوں کے سامنے میں اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، ایک گز بڑھ جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک گز بڑھتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف 2 ہاتھ کے برابر اور قریب ہو جاتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہی نہیں، آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر بڑھتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین تو اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ بندہ اگر اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کر لے، بندہ اگر اللہ رب العالمین سے لو لگا لے، اللہ سے محبت کر لے، پھر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اس پر ہوتی ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے۔ ہم سوچیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے کتنا مضبوط تعلق بنا کر رکھا ہے۔ دنیا کے سارے معاملات کو اپنے پیش نظر رکھیں، ویسے تو ہم اللہ کو زبانی طور پر تو اس کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن غور کریں کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں ہمیں اللہ کتنا یاد آتا ہے، جب ہم لوگوں سے تعلقات نبھاتے ہیں ہمیں اللہ کتنا یاد آتا ہے، ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے تو ہمیں اللہ کتنا یاد آتا ہے، کوئی خوشی کا موقع اگر آئے تو اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کوئی غم کی کیفیت اگر آ جائے تو اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح، کتنا ہمارے خیالات میں اللہ آتا ہے، کتنا ہم سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اس طرف سوچیں، دنیا میں ہم دنیا داروں کے لیے بہت سوچیں گے، خوشی کا موقع آئے گا، اگر کسی رسم میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو دنیا والے کیا کہیں گے، فوراً یہ بات زبان پر آتی ہے۔ خوشی کا تو موقع ایک الگ ہے، غم کی کیفیت بھی اگر ہو، کل خانی کے موقع پر اگر کہہ دیا جائے کہ جناب اس طرح لوگوں کو کھانا نہ کھلاؤ تو سوال ہوگا کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ کیا کبھی نماز چھوڑتے ہوئے خیال آیا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا ذکر کس انداز میں فرشتوں کے سامنے کرے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی اپنے رشتہ داروں سے تعلق برباد کرتے ہوئے، خراب کرتے ہوئے خیال آیا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ دنیا داروں کی فکر ہے، کیا اللہ کی کبھی اتنی فکر ہوئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کبھی سوچا کہ وہ اللہ جو مجھے کھانے کے لیے دے رہا ہے، جو پینے کے لیے دے رہا ہے،
وہ جو طرح طرح کی نعمتیں مجھے دے رہا ہے، وہ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا کبھی اس رب کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال آیا؟ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے جھوٹ بولے تو ہم فوراً کہتے ہیں اللہ سے ڈر۔ کیا کبھی اپنے آپ کو کہا کہ شہزاد اللہ سے ڈر، کیوں یہ غلط کام کر رہا ہے؟ کیا کبھی اپنے آپ سے مخاطب ہوئے؟ دوسرے کو ہم کہتے ہیں، دوسرے نے اگر غلط بیانی کی، دھوکہ دے دیا، کاروبار کرتے ہوئے اس نے بے ایمانی کر دی، ہم کہتے ہیں خدا سے ڈرو۔ کبھی اپنے آپ کو کہا کہ خدا تجھے بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ہم اللہ سے کتنا ڈرنے والے ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں؟ وہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر میری طرف چل کر آؤ گے، میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آگے بڑھے گی، اتنی رحمت میری تمہیں حاصل ہوگی، وہ یہ فرمائے۔ اور ہم جناب اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ کبھی ہمارے حاشیے خیال میں بھی اللہ رب العالمین کی ذات نہ آئے، اس کی رحمت نہ آئے، اس کا خوف نہ آئے۔ اللہ فرماتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ کیا ہم ڈرتے ہیں اللہ سے؟ وہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، لیکن ہم نہیں ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، کہ لوگوں تم دوسروں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ لیکن ہم دنیا داروں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ نہ تو اللہ سے ہمارا محبت کا معاملہ ہے، نہ ہی اللہ سے ہمارا خوف اور ڈر کا معاملہ ہے۔ نہ ہی اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے، اور نہ ہی اللہ کا خوف تمام خوف پر غالب ہے۔ ہم بالکل بس اتنا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل، ہماری زندگی، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اس بارے میں ہم سوچیں۔ میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تو میں اپنے رب سے محبت کیوں نہ کروں؟ کبھی ہمارا اس طرف خیال گیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی سے ہمارا تعلق وہ کس درجے میں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ سے محبت کے معاملے میں۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اولاد کے لیے دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، اولاد کو خوش رکھتے ہیں، اولاد کے لیے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اولاد کا خیال کرنا ہے۔ اولاد کی محبت تو اتنی ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے؟ والدین سے محبت ہے، لیکن اللہ سے محبت کتنی ہے؟ الغرض غور کرتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر سوچ لیجئے کہ ہم بہت غفلت کے اندر ہیں، بہت غفلت کے اندر ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہتے، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت عطا فرما۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ ہے طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ ہم اللہ سے محبت کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط